اہل ہند کی کتابوں میں یوں لکھتے ہیں کہ امر نگر نام ایک شہر بستا ہے، وہاں کے باشندے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور راجا اندر وہاں کا راج کرتا ہے۔ دن رات پریوں کے ساتھ عیش و عشرت میں رہتا ہے۔ اس کا کام یہی ہے اور غذا اس کی ناچ اور راگ ہے۔ عالمی جنات بھی اس کے تابع ہیں، ساری پریاں اس کی مجلس میں جاتی ہیں اور رات بھر ناچتی گاتی ہیں۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ راجا اندر نے فرمایا، بقولی فیروز شاہ کی بیٹی مدت سے ہمارے مجلس میں نہیں آئی، اس کا کیا سبب ہے اور یہاں کے آنے کا منع کون ہے؟ پریوں میں سے ایک نے عرض کی، وہ ایک انسان کے دام عشق میں گرفتار ہوئی ہے۔ بلبل بیقرار کی مانند نالہ و فریاد کیا کرتی ہے اور مدام اس کے عشق میں سرشار رہا کرتی ہے، اور اپنے بیگانے سے اس کو نفرت ہے، فقط اسی سے صحبت ہے، شراب و وصل اس کے ساتھ پیتی ہے اور اس کے دم سے جیتی ہے۔ راجا یہ ماجرا سن کر غصے میں آیا اور شعلۂ غضب اور بھی بھڑکا۔ کئی پریوں کی طرف اشارہ کیا، اس کو اسی وقت حاضر کرو۔ وہ تخت رواں لے کر تاج ملوک کے باغ میں آئی اور بقولی کو جگا کر راجا کے اعتراض اور غضبناک ہونے کا حال بیان کیا۔ وہ چار و ناچار اس پر سوار ہو کر امر نگر کو گئی اور وہاں کانپتی ہوئی راجا کے سامنے آ کر آداب بجا لائی، ہاتھ باندھ کر کھڑی رہی۔ مہاراج نے نگاہ قہر سے اسے دیکھا اور بہت سا جھڑکا۔ آخرکار فرمایا کہ اس کو آگ میں ڈال دو کہ انسان کے بدن کی بو اس میں نہ رہے اور یہاں کی صحبت کے قابل ہو۔ پریوں نے فوراً ان نسترن باغ لطافت کو اور یاسمین چمن ندگت کو ہاتھوں ہاتھ وہاں سے باہر لا کر آتش کدے میں ڈال دیا۔ وہ جل کر راکھ ہو گئے۔ شعر: جل گیا عاشق تو کیا غم ہے کہ اس کی چشموں تر دیکھتی ہے یار کو گلشن میں مانند دیکھا لیے۔ اس کے بعد پانی پر کچھ منتر پڑھ کر اس پر چھڑکا، فلفور جی اٹھی اور ہیبت اصلی پر آ کر مجلس میں ناچنے لگی۔ پہلی ٹھوکر سے اہل مجلس کے دلوں کو پائمال کیا اور ایک ہی آمد رفت میں تماشائیوں کو بحال کیا۔ غرض کے ناچنے کا جو حق تھا ادا کیا، ساری مجلس کو محو کر دیا۔ پھر تو واہ واہ کی صدا ہر ایک کے منہ سے نکلنے لگی اور آفریاں اور تحسین کی آواز زہر طرف سے بلند ہوئی۔ بقولی آداب بجا لا کر راجا سے رخصت ہوئی، تخت پر بیٹھ کر اپنے باغ میں آئی۔ گلاب کے حوض میں نہا دھو کر شہزادے کے بغل میں سو رہی۔ صبح کو اپنے معمول پر اٹھی، سنگار کیا، لوگ بھی اندر باہر گئے، اپنے اپنے کام میں مشغول ہوئے۔ القصہ ہر شب و غیرت مہا امر نگر میں جاتی، پہلے تو اسے آگ میں جلاتے، پھر راجا کے حضور میں ناچتی گاتی۔ جب تھوڑی سی رات باقی رہتی، رخصت ہو کر اپنے گھر آتی اور گلاب کے حوض میں نہا کر اس دریائے خوبی سے ہم آگوش ہوتی اور اپنے جی کو ٹھنڈا کرتی۔ شعر: قبول اس نے کیا جلنا صدا کا، نہ چھوڑا وصل لیکن دل بھر کا، جلاتی تھی تن نازک کو ہر شب، نہ کھلتے تھے شکایت کو کبھی لب۔ وہ عاشق سے نہ کرتی تھی کنارہ، فراق اس کا نہ تھا ہرگز گوار، جو جل مرنے کو اپنے دل پہ یہ ٹھانے، وہ ہر آتش کدے کو آپ جانے۔ گوارا ہوتی ہے سب نار و سوزاں، سہا جاتا نہیں پر سوز ہجرا، جسے ہو شمعوں کی محبت اسی سے پوچھئے جلنے کی لذت۔ مگر شہزادے کو ہرگز اس بات کی خبر نہ تھی۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ بقولی تو اپنے معمول پر وہاں گئی تھی، یہاں شہزادے کی آنکھ کھل گئی۔ پلنگ پر اسے نہ دیکھا، ہر طرف قصر اور باغ میں جا کر ڈھونڈا، کہیں اس کا سراغ نہ ملا۔ نہایت پتنگ ہو کر اپنے خلوت قدے میں آ بیٹھا اور یہاں تک اس کو رشک بدھ چین کی راہ دیکھی کہ آنکھیں پتھرا گئی۔ آخر اسی حالت میں سو گیا۔ بقولی بھی اپنے وقت پر آ کر اس کے پاس سو رہی۔ صبح کو تاج ملوک نے بدستور جو اسے ساتھ سوتے دیکھا، زیادہ تر معتجب ہوا لیکن دم نہ مارا، اس راز کو متعلق نہ کھولا، بغیر اس کی تحقیقات کے واسطے دوسری رات کو اپنی ایک انگلی چیر کر نمک چھڑک دیا کہ مبادہ آنکھ نہ لگ جائے، وہ بھید چھپے کا چھپا رہے۔ گد آدھی رات کے تخت پر آ کر موجود ہوا۔ بقولی اٹھ کر بناؤ کرنے لگی اور شہزادہ بھی چھپے چھپے جا کر اس تخت کا پایا پکڑ کر بیٹھ رہا۔ اتنے میں وہ بھی آ کر سوار ہوئی اور پریاں اس کو لے کر اڑی۔ تاج الملک اسی پائے میں لٹک گیا، پھر اس قدر بلند ہوا کہ زمین اسے نظر نہ آنے لگی۔ جھٹ پٹ راجا اندر کے دروازے پر جا کر اتار دیا۔ بقولی اتر کر ایک طرف کھڑی ہو رہی اور یہ بھی الگ ہو کر خدا کی قدرت کا تماشا دیکھنے لگا۔ غرض جس طرف آنکھ پڑتی تھی ادھر پریوں کے جھرمٹ نظر آتا تھا اور ہر طرف آواز قسم قسم کے سازوں کی اور راگوں کی جو تمام عمر نہ سنی تھی، متصل چلی آتی تھی۔ حاصل یہ ہے کہ تاج ملک نے وہ کچھ دیکھا جو کہیں نہ دیکھا اور وہ سنا جو کہیں نہ سنا تھا، دنگ ہو کر رہ گئے۔ اتنے میں کئی پریاں دوڑیں اور بقولی کو آتش کدے میں ڈال دیا، وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ وہ اس حادثے کو دیکھ کر سب بھول گیا، بے اختیار دونوں ہاتھوں سے سر پیٹنے لگا اور جی میں یوں کہنے لگا، ہائے فے اس وقت طاقت نہیں رکھتا کہ میں پروانے کے مانند شمع رو کے ساتھ چلتا اور اپنے بدن کو راکھ کر کے اس سے ملتا۔ کیا کروں کچھ بس نہیں، نہ گترد فریاد کی ہے نہ جگہ داد کی۔ یہ تو اسی ادھر بن میں رہا کہ انہیں میں سے ایک پری نے پانی پڑھ کر اس کی راکھ پر چھڑکا، فلفور زندہ ہوئی
اور راجا کی مجلس میں آئی۔ شہزادہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ آج بس کے ازدحام تھا، کوئی کسی کو پہچانتا نہ تھا، کسی نے نہ جانا کہ یہ کون ہے اور کیوں کھڑا ہے۔ اتفاقاً بقولی کا پکھا وجی ضعیف تھا، ناتوانی کے سبب اچھی طرح بجا نہ سکتا تھا۔ وہ رک رک کے ناچتی تھی اور بار بار تیوری چڑھاتی تھی۔ شہزادہ یہ حال دیکھ کر بے چین ہوا، آخر رہ نہ سکا، سدندے کے کان میں جھک کر کہا، اگر تیری مرضی ہو تو ایک گتے میں بجاؤں کہ اس کام میں چالاک دست ہوں۔ اس نے اس بات کو غنیمت جانا، پخاوج کو حوالہ کیا۔ یہ تو اس کام میں بانی کا اور اس کے دام محبت میں گرفتار تھا، اس کی خواہش کے موافق بجانے لگا۔ پھر توقیف کے ناچ کی ایسی بڑھی کہ در و دیوار سے واہ واہ کی صدا آنے لگی۔ راجہ بھی یہاں تک محظوظ ہوا کہ اپنے گلے کا نولک کا ہار اتار کر بقاولی کو عنایت کیا اور ناچتے ناچتے جو پیچھے ہٹی وجم پخاوجی کے حوالے کیا۔ اس کے بعد مجلس سے راگ رنگ کی برخاست ہوئی۔ شہزادہ جس طرح گیا تھا اسی طرح اپنے باغ میں آیا۔ بقاولی گلاب کے حوض کی طرف گئی، یہ خوابگاہ میں جا کر سو رہا، لیکن صبح کے وقت مسکراتا تھا۔ پری نے پوچھا کہ خلاف عادت مسکرانے کا کیا سبب ہے؟ کہا کہ رات کو عجیب خواب دیکھا ہے، اس واسطے ہر گھڑی مجھے ہنسی آتی ہے۔ وہ کہنے لگی، خدا خوب کرے، مگر میں بھی سنوں کیا دیکھا ہے۔ تاج ملک بولا، یہ دیکھا ہے کہ آدھی رات کو تو کہیں جاتی ہے اور مجھے خبر نہیں کرتی۔ بقاولی یہ سن کر ڈری کہ مبادہ یہ بھید اس پر کھلا ہوا ہے اور احیاناً یہ بھی میرے ساتھ وہاں گیا ہو۔ وجد ہوئی کہ سب سنے، پھر کہنے لگی، اور بھی کچھ دیکھا یا نہیں؟ شہزادہ بولا، گویا آج کی رات میں بھی تیرے ہمراہ گیا ہوں۔ اس طرح کے پریاں ایک تخت لائیں تو اس پر سوار ہوئی اور میں پائے سے لٹکا ہوا چلا گیا۔ خود آگے نہیں کہتا کہ خواب کی بات ہے، بے سر و پا ہوتی ہے، اعتبار نہیں رکھتی، خواب و خیال ہے، بے فائدہ کون بکے۔ بقاولی بولی کہ تجھے میرے سر کی قسم جو دیکھا ہے سب کے گر تاج ملک تھوڑا کہتا پھر خاموش ہو رہتا اور وہ قسمیں دے دے کر پوچھتی جاتی۔ آخر سارا ماجرا اس نے آخر تک ہو بہو کہہ کر سنایا اور وہ ہار راجہ کا بخشا ہوا تکے کے نیچے سے نکال کر دکھلایا۔ تب پری نے اپنا سر پیٹ لیا اور سن ہو گئی۔ ایک دم کے بعد بولی، شہزادی، یہ تو نے کیا کیا؟ اپنا دشمن تو آپ بنا۔ دیکھ، میں نے تیری خاطر ماں باپ کے ہاتھ سے کیا کیا رنج اٹھائے اور ہر کس و ناقص کے تانے کھائے، یہاں تک کہ ہر رات آگ میں جلنا قبول کیا، مگر تجھے نہ چھوڑا اور تیری راہ سے منہ نہ موڑا۔ چنانچہ تو نے آنکھوں سے بھی یہ تماشا دیکھا، کچھ کہنے کی حاجت نہیں۔ کاش کہ تو اس مجلس میں نہ جاتا اور اپنے گھر میں میری جدائی کا صدمہ اٹھاتا تو بہت بہتر تھا، کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں۔ اب حیران ہوں، اگر تجھے نہ لے جاؤں تو بنتی نہیں، جو لے جاؤں تو کہاں تک چھپائے رکھوں۔ کر جو کچھ تقدیر میں ہے سو مٹ نہیں سکتا، مگر آج اپنے تالا آزماتی ہوں، تجھے لے جاتی ہوں، اپنے کر گزرتی ہوں، آگے جو مرضی خدا کی۔ چنانچہ معمول کے وقت تاج ملک سمیت گئی اور راجہ سے سلام مجرے کے بعد عرض کی کہ آج ایک بجانے والا بہت چالاک اپنے ساتھ لائی ہوں، اگر حکم ہو تو یہاں آ کر بجا۔ راجہ نے فرمایا، بہت اچھا، ہماری عین خوشی ہے۔ الگرد وہ بجانے لگا اور وہ نازنی ناچنے لگی۔ آخر یہ کیفیت ہوئی کہ ساری محفل گشت کر گئی۔ راجہ بھی مست ہو کر جھومنے لگا اور اسی عالم میں فرمایا، مانگ جو مانگنا چاہتی ہے، محروم نہ جائے گی۔ یہ سن کر بقاولی نے آداب بجا لا کر عرض کی کہ مہاراج کی بدولت لونڈی کو کسی چیز کی کمی نہیں اور کچھ ہوس دل میں باقی نہیں، بس اس پخاوجی کو بخشیے، یہی آرزو ہے۔ سنتے ہی اس سخن کے راجہ برہم ہوا اور شہزادی کی طرف غضب سے دیکھ کر بولا، اے آدمزاد، تو ہی اس کو چاہتا ہے اور یہ تجھے چاہتی ہے، بہت اچھا، ذرا تو اس کا مزہ چکھ اور لذت اٹھا۔ تو چاہتا ہے کہ بقاولی سی پری خوب محنت و مشقت یہاں سے لے جاؤ اور اپنی بغل گرم کرو، یہ نہ ہوگا۔ پھر بقاولی کی طرف منہ پھیر کر کہا، اے شتا، کیا کروں، سخن تجھ سے ہار چکا ہوں، جا اسے تجھے بخشا، لیکن 12 برس تک تیرا نیچے کا دھڑ پتھر کا رہے گا۔ یہ حرف ہی اسی سنگ دل کے منہ سے نکلا، وہ سیم تن اسی ہیبت کی ہو کر غائب ہو۔ کہتے ہیں کہ بقاولی راجہ اندر کی بددعا سے پتھر کی ہو کر وہاں سے غائب ہو گئی اور شہزادہ اس امام کے مانند بےتاب ہو کر لوٹنے لگا۔ تب اس کو پریوں نے اٹھا کر نیچے ڈال دیا۔ وہ ایک جنگل میں جا پڑا، 3 روز تک بے ہوش رہا۔ چوتھے دن جو آنکھ کھلی تو بجائے دلدار پہلو میں خار دیکھے ہر طرف جا کر شور و فریاد کرنے لگا اور بقاولی کی خبر ہر ایک درخت سے پوچھنے لگا۔ ایک دن اسی طرح ایک سنگ مرمر کے تالاب پر جا پہنچا۔ چاروں طرف سیڑھیاں پاکیزہ اور خوبصورت بنی ہوئی تھی اور میوہ دار درخت بھی بہت سے اس کے گرد لگے ہوئے تھے۔ شہزادے نے ایک ساتھ وہاں دم لیا، پھر نہا کر ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑ رہا اور اپنی محبوبہ کی تصور میں سو گیا۔ ناگہاں کئی پریاں کہ اس کے حال سے واقف تھی وہ بھی وہاں پہنچی اور اسی تالاب میں نہا کر بال سکھانے لگی۔ انہی میں سے ایک کی نظر جو شہزادے پر جا پڑی، ساتھیوں سے کہنے لگی، بقاولی کا پخاوجی یہی ہے۔ تاج ملک کے کان میں جو ہی یہ آواز پڑی، آنکھیں کھول دی اور پریوں سے، باچشم، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ بقاولی کہاں ہے؟
ان کا دل اس کا حال زار دیکھ کر بھر آیا۔ بولی کہ آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، مگر سنا ہے کہ سنگل دیپ میں ایک بت خانے میں ہے، مگر نیچے کا دھڑ ناک تک پتھر کا ہو گیا ہے۔ تمام دن اس مندر کا دروازہ بند رہتا ہے اور پھر رات کے بعد صبح تک کھلا۔ شہزادے نے پوچھا کہ وہ کس طرف ہے اور کتنی دور ہے۔ انہوں نے جواب دیا، راہ کی مصیبت تو ایک طرف، آدمی اگر ساری عمر چلے جب بھی وہاں نہ پہنچے۔ تاج ملک یہ سن کر مایوس ہوا اور اپنی زندگی سے ہاتھ اٹھا کر ٹکرے مارنے لگا اور پتھروں سے سر پھوڑنے لگا۔ پریوں نے اس کے حال پر رحم کھا کر آپس میں مشورہ کیا کہ اس آفت رسیدہ کو وہاں پہنچانا چاہیے، آگے اس کی قسمت جو ہونا ہے سو ہوگی۔ فوراً اسے لے کر اڑی اور بات کی بات میں وہاں پہنچا دیا۔ ایک لمحے کے بعد اس مایوس کو ذرا حواس آئے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شہر رشک بشت بری زمین پر آباد ہے اور عجائب اس کا سواد ہے۔ عورت مرد وہاں کوئی بدصورت نظر نہیں آتا، بلکہ درخت بھی وہاں کے ایسے قدمزو رکھتے ہیں کہ دیکھنے والے دنگ رہتے ہیں۔ آگے سیر کرتا کرتا بازار کی طرف جا نکلا۔ راہ میں ایک برہمن پجاری ملا۔ اسے پوچھا کہ دیوتا، تم کون سے ٹھاکر دوارے کے پجاری ہو؟ برہمن نے کہا کہ راجا چترسین جو اس ملک کا والی ہے، اس کے ٹھاکر دوارے کا میں پجاری ہوں۔ پھر تاج الملوک نے پوچھا کہ اس شہر میں کتنے ٹھاکروں کے مندر ہیں جو معروف و مشہور تھے؟ برہم نے بتا دی۔ پھر یہ کہا کہ تھوڑے دنوں سے دکن کی طرف دریا کے کنارے ایک نیا مندر پیدا ہوا ہے، دن بھر اس کا دروازہ نہیں کھلتا، کوئی نہیں جانتا کہ اس میں کیا ہے۔ شہزادہ یہ بات سن کر خوش ہوا اور اسی طرف جا کر دریا کے کنارے مندر کے دروازے پر بیٹھ رہا۔ پہر رات جب گزری، اس استان کے کواڑ یکا یک کھل گئے۔ تاج ملک اندر گیا، دیکھا کہ بکاوری آدھی بصورت اصلی اور آدھی پتھر کی دیوار کا تکیہ لگائے پاؤں پھیلائے بیٹھی ہے۔ اس کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا، تو یہاں کیوں کر آیا؟ اس نے تمام ماجرا کہہ کر سنایا۔ پھر ساری رات دونوں باتوں میں مشغول رہے۔ پھر صبح ہونے لگی۔ بکاولی نے شہزادے سے کہا، اب تو یہاں سے جا، اگر آفتاب نکل آئے گا تو مجھ سے تو بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک موتی اپنے کان سے نکال کر اس نے دیا کہ بالفعل اسے بیچ کر اسباب درست کر اور چندے اوقات کاٹ۔ تاج ملک لے کر اس شہر میں آیا اور اسے کئی ہزار روپے کو بیچ کر ایک حویلی پختہ مول لی، اسباب ضروری بھی بنا لیا اور کئی خدمتگار نوکر رکھے۔ جب رات ہوتی بکولی کے پاس جاتا اور صبح اپنے بیگانے میں آتا۔ اسی طرح ایک مدت گزر گئی۔ بعض اشخاص ہمسایہ کے شہزادے کے آشنا ہو گئے، اس کو شہر کی سیر دکھانے لگے۔ ایک روز تاج ملک ان کے ساتھ سیر کو نکلا تھا کہ ایک گروہ سروپا برہنہ بحالت تباہ نظر آیا۔ شہزادے نے یاروں سے پوچھا کہ یہ اشخاص اگرچہ بالباس فقیر ہیں لیکن بصورت امیر معلوم ہوتے ہیں، خدا جانے اس کا سبب کیا ہے؟ ان میں سے ایک بولا، ان میں بعض شہزادے ہیں اور کئی امیر زادے، لیکن جلے ہوئے آتش عشق اور اشتیاق کے۔ قصہ ان کا یوں ہے کہ راجہ چترسین کی ایک بیٹی ماں پارا بلکہ آسمان خوبی کا ستارہ ہے، اس کے مانند کوئی عورت حسین اس سرزمین پہ نہیں ہے۔ قصہ مختصر، ایک تو وہ آپ ہی پری پیکر قاتل گبرو مسلمان ہے، دوسری اس کے ساتھ اور بھی دو کافریں غارت گر ایمان ہیں، ایک تمبولی کی لڑکی نربل نام اور دوسری مالی کی چیلا اسم باسمی ہے۔ غرض تینوں آپس میں اخلاص سے دلی رکھتی ہیں، اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا کھانا پینا دن رات ایک جگہ ہے، اور اپنے اپنے بیاہ کی بھی ہر ایک آپ مختار ہے، جسے پسند کرے اسی سو، کسی کو اس بات میں دخل نہیں، لیکن اب تک کوئی اس کا منظور نظر نہیں ہوا اور اس آنکھوں میں نہیں ٹھہرا۔ شہزادہ یہ سن کر چپکا ہو رہا۔ اتفاقاً ایک روز یہ آوارہ بیاباں عشق اس حور سرشت کی محفل کے نیچے جا نکلا۔ تماشائی اس کے گل رخسار کو بلبل وار تکتے تھے اور دیوانوں کی طرح آپس میں کچھ کچھ بکتے تھے، اور وہ پری ذات بیٹھی جھروکے سے دیکھ رہی تھی کہ شہزادہ اس سے دو چار ہوا۔ عشق کا دیر دیر کے پار ہوا، انان و صبر و شکیب ہاتھ سے چھٹ گئی، متا ہوش و حواس لٹ گئی، گنی بے خود ہو کر گر پڑی۔ نرملا اور چیلا نے توڑ کر اٹھایا، منہ پر گلاب چھڑکا، عطر سنگھایا، کچھ ٹھہری ہوش آیا لیکن سکتے کی سی حالت۔ ہر چند انہوں نے حال پوچھا، اس نے کچھ نہ بتایا، حیرت کو منہ پر اسی طرح رہنے دیا۔ تب نرملا نے کھڑکی سے نیچے جھانک شہزادے کو دیکھا اور چتراوت سے بےتابی کا سبب دریافت کیا۔ پھر تسلی دے کر کہنے لگی، اے رانی، تیری بے قراری نے تو ہم کو دیوانہ بنایا، اضطرابی نے دامن صبر چھڑائے، اتنی کیوں گھبراتی ہے اور کس واسطے آپ کو دیوانہ بناتی ہے؟ تیرے باپ نے تو بیاہ کی تجویز تجھ پر موقوف رکھی ہے، جس کو تو پسند کرے گی اس سے تیری شادی کرے گا۔ خاطر جمع رکھ، اس جوان ابلک سوار کو جس کو دیکھ کر تیری حالت متغیر ہوئی ہے تو اسے ملا دوں گی۔ اگر فرشتہ ہے تو بھی تیرے دام سے جا نہیں سکتا اور کوئی اس کو چھڑا نہیں سکتا۔ دیکھ تو ایسے جال میں پھنساتی ہوں کہ ہل نہ سکے اور ایک قدم آگے نہ چل سکے۔
یہ کہہ کر ایک کٹنی اس کے حال کی تحقیقات کو بھیجی۔ وہ عجب ایک شوقی و تنازی سے آئی اور آتے ہی شہزادے کے گھوڑے کا شکار بند پکڑ کر کہنے لگی، تو نہیں جانتا کہ شہر مقتل گربا ہے اور یہاں عاشقوں کو سولی دینا دائی ہی، اور ایک نگاہ ناز سے خاک پر گرا دیتے ہیں۔ تو کس جرات اور دلیر سے ادھر ادھر پھرتا ہے اور بادشاہوں کے محلوں کی طرف دیدہ بازی کرتا ہے، مگر آتش کا پر کالا ہے جو شمع رخوں کے دل کو پگھلاتا ہے اور سنگ دلوں کے کلیجوں کو موم بناتا ہے۔ کدھر سے آیا ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے؟ اپنے حسب اور نسب اور وطن سے آگاہ کر تاج ملک اس کی باتوں سے تاڑ گیا کہ کسی کی بھیجی ہوئی ہے۔ بولا، اے چمکو، بہت باتیں نہ بنا، میرے داغ دل سے روئی نہ اٹھا، جا اپنے کسی مجروح کے زخم پر مرہم لگا۔ سن، وطن میرا مطلع خورشید سے روشن تر ہے اور نام میرا افسر سلاطین ہے۔ دریافت کر لے، جس کی تو نے بھیجی ہوئی آئی ہے، اسے سے جا کر کہہ دے کہ مجھ مسافر مصیبت زدہ کی طرف خیال نہ کرے اور مجھ سودائی پر دھیان نہ رکھے۔ مشاطے جان گئی کہ وطن اس کا شرکستان ہے اور نام تاج ملک، عالی نسب والا حسب ہے، کہ تمام حال دریافت کر کے چتراوت سے آ کر بیان کیا۔ شہزادہ روز پوشاک بدلتا اور اس کے جھروکے کے نیچے ہو کر نکلتا۔ چتراوت اس کے فراق سے 14ویں رات کی چاند کی طرح ہٹنے لگی۔ چند روز تو یہ رات چھپا رہا، آخرش کھل گیا، یہاں تک کہ ماں باپ نے بھی سنا۔ تب راجا نے ایک دلالہ بڑی ہوشیار پختہ کار بلائی اور شہزادے کے پاس بھیجی کہ لڑکی کی نسبت کا پیغام اس کو دے اور اس کے دل کو ہر طرح سے لبھائے۔ القصہ اس نے چترسین کا پیغام شہزادے کو دیا اور اس گل اندام کا حسن بیان کیا۔ اس نے تمام و کمال سن کر جواب دیا کہ تو میری طرف سے بات سلام و نیاز کے راجا کی خدمت پہ عرض کرنا کہ جو کوئی قبائے شاہی اور تاج شہنشاہی چھوڑ کر رنج و سفر اور خرقہ فکر اختیار کرے اور اپنے بیگانے سے کنارہ پکڑے، اس کی پابندی کا خیال کرنا بالحقیقت پانی پر نقش بنانا ہے اور ہوا کو گرہ میں باندھنا ہے۔ یہ کہا اور اس کو رخصت کیا۔ دلالہ نے تاج ملوک کے انکار کرنے کی کیفیت راجا سے عرض کی۔ چترسین اس کے اغماس کرنے سے متفق ہوا اور وزیر سے مشورت کی کہ اس نے عرض کی کہ ایک غریب بے خانمہ کو اگر بادشاہ اپنا متی کیا چاہے تو کیا بڑی بات ہے، آپ دیکھتے رہیں میں اس کو کس گھاٹ اتارتا ہوں۔ الغرض وہ مکار اس بات کے در پہ ہوا کہ شہزادے کو چوری کی تہمت لگا کر گناہ گار ٹھہرا اور اپنا کام اس کے ہاتھ سے یوں نکالے۔ سچ ہے کہ جو کوئی حکمت حکیم متعلق کی گوناگو تعامل کی نظر سے دیکھے وہ کسی چیز کو خالی شر سے نہ پاوے اور ہر ایک شر کے بعد خیر ملاحظہ کرے۔ اے عزیز، حق تعالیٰ نے عالم ارواح کو بدن سے رخصت دی ہے، بس جو حرکت بظاہر بدن سے ہو حقیقت میں روح سے ہے۔ القصہ تاج ملوک کو خرچ کے احتیاج ہوئی، چاہا کہ بقولی سے مانگے۔ اس میں وہ سانپ کا من اپنی ران کا رکھا ہوا یاد آیا، جرح کو بلا کر ران چروائی اور وہ مہرہ لگا کر زخم پر مرہم لگا دیا۔ جب کہ اچھا ہوا بازار میں لے گیا، جوہری دیکھ کر حیران ہوئے۔ وزیر کو جا کر خبر کی کہ ایک شخص ایسا جوہر بیچنے لایا ہے کہ ہم نے ساری عمر نہیں دیکھا اور بادشاہ کے سوا کوئی بھی اس کی قیمت نہیں دے سکتا۔ سنتے ہی وزیر نے کئی جوان اس کے ساتھ کر دی، اس غریب الوطن کو ناک پکڑوا کر بلوایا۔ دیکھا کہ وہی شخص ہے، بالفور اسے چوری کی تہمت لگا کر قید کیا اور راجا کو یہ مزدار سنایا کہ پرندہ دام توڑ کر اڑ گیا تھا، آج فریب سے میں نے اسے پکڑا، اب یقین ہے کہ جو آپ کہیں گے قبول کرے گا۔ جب شہزادے کو راجا چترسین نے بندی خانے میں نہایت تنگ کیا کہ چتراوت سے شادی قبول کرے، لیکن وہ قید کی سختیاں ہرگز خاطر میں نہ لاتا تھا۔ بقولی کے فراق میں دن رات چلاتا تھا اور دیواروں سے سر ٹکراتا تھا۔ ایک دن وہاں کے داروغہ نے راجا کی خدمت میں عرض کی، پونو گرفتار مانند مرغ نیم بسمل بے قرار نہ رات اور دن خاک پر لوٹتا ہے اور اسے جلد آزاد نہ کیجیے گا تو خون ناک سر پر لیجیے گا، چند روز میں تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ مہاراج نے اسے تو کچھ جواب نہ دیا، لیکن بیٹی کو کہلا بھیجا کہ تو جا کر اپنے شمع و جمال کا پر تو اس پر ڈال، شاید تجھ پر پروانہ وار بگھل جائے اور اس کی متاع غرور جل جائے۔ چتراوت یہ بات سن کر نہایت شاد ہوئی، جلد آپ کو آراستہ کیا، حسن مادر ذات کو زیب و زینت سے دراز کیا، پھر نرمالہ اور چیلا بھی بن ٹھن کر زہرا و مشتری کی مانند اس مہرو کے ساتھ ہو لی۔ گرد کے تینوں شہزادے کے پاس پہنچی، لیکن شہزادے کی نظر قبول ان میں سے کسی پر نہ پڑی اور کوئی چیز اس کی نگاہ پر نہ چڑھی۔ بالواقعہ اگر چتراوت کی آتش باطن تاثیر وار نہ ہوتی تو پھر اس کے تحفہ ظاہری خراب جاتے، ساری محنت رائے گاں ہوتی۔ سنے عزیز، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کو بادشاہ حقیقی کی نظر کے لائق نہ دیکھا، عجز سے کہا کہ عبادت تیری میں نے جیسی چاہی نہیں کی۔ پھر کس منہ ہے کہ اپنی عبادت پر نازا ہو؟ بہتر یہی ہے کہ آپ کو اس کی محبت کی گھریا میں یہاں تک بگلائے کہ اکثیر کی مانند خاک ہو جائے۔ تاشاہ نے اکثیر پسند کی، آنکھوں میں سونے سے زیادہ نظر آئی۔ القصہ جب چتراوت نے دیکھا کہ چشم جادو اور
دیگ ابرو سے کچھ نہ ہو سکے گا، نہ طاقت ہو کر شہزادے کے آگے گر پڑی، تڑپنے لگی، یہاں تک کہ شہزادے کو دل کو صدمہ پہنچا۔ بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا اور اس کو آغوش میں کھینچ لیا۔ شادی قبول کی کیونکہ بے اس کی خاطرداری اور رضامندی کے کسی طرح اپنی رہائی نہ دیکھی۔ نرمالا نے فلفور خوشخبری راجا کو پہنچائی کہ چتراوت گلے برات سے دامن بھر کر گھر میں آئی۔ چترسین نے فلفور شہزادے کو بندی خانے سے نکالا، حمام میں بھیجا اور خلت شاہانہ مرحمت فرمایا، پھر ایک مکان دلچسپ کو رہنے کو دیا اور نیک ساتھ دیکھ کر اپنے خاندان کی رسم کے موافق اس دن ناصفتہ کو اس لال گربہا کے ساتھ بیاہ دیا۔ تاج ملوک چتراوت کے خلوت قدے میں آیا۔ نرمالا اور چیلا اپنے اپنے عہدے پر آ کر کھڑی ہوئیں اور انہوں نے بھی گرمیاں بہت دکھلائی، لیکن شہزادے نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا، سر نیچے کیے بیٹھا رہا۔ جب پہر رات گزری اٹھ کھڑا ہوا اور بقاولی کے مندر کی طرف چلا۔ چند روز سے جو اس گرفتار دام بلا کو نہ دیکھا تھا تڑپ رہی تھی اور سر دیدے مارتی تھی۔ اتنے میں شہزادہ بھی جا پہنچا، دیکھتے ہی شاد ہو گئی اور سنبھل بیٹھی، لیکن ہاتھ پاؤں کی مہندی دیکھ کر اس رشک چمن کا منہ غصے سے لال ہوا اور دل کو صدمہ کمال ہوا۔ طاقت خاموشی کی جاتی رہی، کہنے لگی، واہ واہ شہزادے، اتنے دنوں کے بعد آئے مگر خوب رنگ لائے، عاشقوں کا نام تو نے ڈبویا، وفا کو داغ لگایا۔ نہار عاشقی کا دم اب کبھی نہ بھرنا اور اپنا عشق کسی سے ظاہر نہ کرنا۔ القصہ اسی طرح کلام آپس میں رہے، ہر گھڑی ادھر سے ناز تھا اور اس طرف سے نیاز تھا۔ القصہ تاج ملک نے اپنے قید ہونے کا اور چتراوت سے شادی کرنے کا ماجرا مفصل بیان کیا اور اسے آئینہ روح کے دل سے غبار کا دورت بالکل دھویا۔ اتنے میں صبح نمودار ہوئی۔ تاج ملک گھر گیا اور چتراوت کے پلنگ پر سو رہا۔ اسی طرح بلا نگاہ ہر شب بقاولی کے پاس جاتا تھا اور دن چتراوت کے ساتھ نقل اور حکایات میں کاٹتا تھا۔ وہ شہزادے کی ایسی حرکات سے نہایت حیران تھی اور اپنے دل میں کہتی تھی، یا الہی، طرفہ ماجرا یہ ہے کہ باوجود اس قربت کے میرے دل کی آگ شہزادے کی پنبائے راز کو سلگاتی نہیں اور اس کے خرمن تحمل کو جلاتی نہیں۔ تعجب ہے کہ بے دل و آرام ایک گھر میں ہے اور تفاوت پورب پچھم کا سا ہے۔ اے عزیز، جب تک تیری دل کی آنکھیں اگیار کے حسن کو دیکھنے والی ہیں، تجھے یار کی صورت نظر نہیں آتی۔ ہر چند بے پردہ ہو، پہلے خار رغبت اگیار کو دل کی سرزمین سے اکھاڑ کر پھینک دے، پھر گل رخسار یار کو آئینہ دل میں دیکھ لے۔ اور تو اپنے گلشن وجود کو بے نظر تامل دیکھے تو ان میں رنگ و بو کے سوا کچھ نہ پاوے۔ القصہ ایک دن چتراوت نے شہزادے کا گلا اپنے باپ سے کیا، اس کی بے اتفاق کا سارا ہاتھ کہا۔ راجا نے کئی جاسوس شہزادے کے پیچھے لگائے تا اس بات کو جلد تحقیق کرے کہ یہ تمام رات کہاں رہتا ہے، اور اسی تلاش میں تھے کہ یہ اسی وقت پھر گھر سے نکلا اور اسی مندر میں گیا۔ رات پر رہا، صبح ہوتے ہی پھر محل میں داخل ہو۔ فوراً انہوں نے جا کر راجا سے عرض کی کہ شہزادہ وہ فلاں مندر میں صبح تک رہتا ہے۔ اس سیاہ دل نے کئی سنگ تراش چالاک دم مست اسی وقت بھیجے کہ اس کو کھود کر پھینک دے۔ انہوں نے باوجود حکم کے اس مندر کو بے کو بنیاد سے اکھاڑ کر دریا میں ڈال دیا۔ تاج ملک جو اپنی عادت پر وہاں گیا تو اس کا نشان بھی نہ پایا۔ دیوانوں کی مانند وہاں کی خاک پر لوٹنے لگا اور یہ ربائی پڑھنے لگا، اے جان، اگر کھوج تیرا پاؤں میں، مر مر کے وہاں آپ کو پہنچاؤں میں، کچھ ہو نہیں سکتا کہ کروں کیا، اے کاش پھٹ جائے زمین اور سما جاؤں میں۔ آخر نا امید ہو کر ڈاڑھیں مار مار کر رویا اور پھر آیا چند روز تو اس بے قراری کی لذت اور آوازاری کی کثرت رہی۔ جب اس صنم کے وصل سے مایوس ہوا، رونے کا بھی حاصل نہ دیکھا، چتراوت کی جادو بھری باتوں پر دھیان کیا، عرض نسیم دار اس کے گنچائے امید کو شگفتگی بخشی اور نشان وصال سے اس کی صدف آرزو کو پرگھر کیا۔ کہتے ہیں کہ اس بت خانے کی زمین کو ایک کسان نے جوتا اور وہاں سرسوں بوئی۔ تاج ملک کبھی کبھی اس کے سبزے کو دیکھنے جاتا تھا اور اپنے دل بے قراری کو وہاں کے سبزے سے تسکین دیتا تھا۔ جب وہ پھولی اور اس بہار پیدا کی، تب شہزادہ دونوں وقت وہاں جانے لگا اور یہ ربائی پڑھنے لگا، کیا رنگ تمہارا ہے کہوں تو پھولو، کیا رنگ تمہارا ہے کہوں تو پھولو، آتی ہے مجھے عشق کی اس رنگ سے بو، نکلے ہو زمین سے اس لیے پوچھتا ہوں، گلشن سے میرے کچھ بھی خبر رکھتے ہو۔ القصہ وہ کھیت پکا اور کسان نے کاٹ کر اس کا تیل نکالا۔ کسانوں کا چلن یہ ہے کہ جو چیز کھیت میں اگتی ہے اس کو پہلے آپ کھاتے ہیں، اس لیے وہ اس کی جوڑوں کے کھانے میں آیا۔ باوجود کہ وہ بانجھ تھی، خدا کی قدرت کاملہ سے حاملہ ہوئی اور 9 مہینے کے بعد لڑکی پری پے کر جنی۔ کسان کا گھر بے چراغ اندھیرا تھا، اس شمع کے پرتو سے روشن ہو گیا۔ ہر طرف دھوم پڑی کہ ایک بانجھ کے گھر سرسوں کے تیل کی تاثیر سے ایک لڑکی نہایت حسین ایسی پیدا ہوئی کہ اسے کے حسن کی تعریف کسی سے نہیں ہو سکتی۔ منہ کی چمک نے 14ویں رات کی چاند کو مانند کر دیا۔ جب 14 برس کی ہوگی تب سورج کو بھی داغ دے گی۔
رفتہ رفتہ یہ بات تاج ملک کے بھی کان تک پہنچی، جانا کہ یہ تاثیر اسی سرسوں کی ہے۔ کسان کو اس کی بیٹی سمیت بلوا بھیجا۔ جو ہی نظر اس لڑکی پر پڑی، اس کی شکل اپنی معشوقہ کے مطابق پائی، نہایت شاد ہوا، سمجھا کہ یہاں اس نے جنم لیا ہے۔ بہت سے روپے اس کسان کو دے کر رخصت کیا کہ اس لڑکی کو بخوبی پرورش کر۔ جب وہ 7 برس کی ہوئی، ہر طرف اس کی شادی کے پیغام کسان کو آنے لگے، لیکن وہ اس اندیشے سے کہ شہزادے نے پرورش کے واسطے تاکید شدید کی تھی، خدا جانے آگے اسے منظور ہے کہ میری جان پر آ بنے، سب کو صاف جواب دیتا اور بہانہ یہ کرتا تھا کہ جس وقت وہ سیانی ہوگی، جسے پسند کرے گی، اس کے ساتھ بیاہ دوں گا۔ قصہ مختصر، جب اس نے 10ویں برس میں پاؤں رکھا، تاج ملک نے اس دکان کے پاس ایک مشاطہ کے ہاتھ پیغام یہ بھیجا کہ اپنی لڑکی کی شادی مجھ سے کر دے۔ یہ سن کر وہ بیچارہ کانپنے لگا کہ مجھ غریب و عاجز کا یہ منہ کہاں کے بادشاہ کے داماد کو اپنا داماد کر، اس کا آخر یہی چھل ہوگا کہ میری بیٹی لونڈی ہو کر رہے گی۔ ہزار افسوس اسی مہا سندر راجا کی بیٹی کے چہری بناؤں اور اس کے آگے اسے کمواؤں۔ یہ سن کر لڑکی نے کہا، سنو بابا، میرا نام بکاولی ہے، میں پری ہوں، تم ایسے اندیشے نہ کرو، سب طرح خاطر جمع رکھو، کچھ وسواس نہیں کہ گلے رنگی کی جگہ آخر سر پر ہے اور بے بہا کا مکان شاہوں کا افسر ہے۔ تم شہزادے سے کہلا بھیجو کہ چند دن اور بھی توقف کرے۔ کسان بیچارہ چپ ہو رہا۔ مشاطہ نے آ کر سب ماجرا حضور میں عرض کیا۔ تاج الملک سنتے ہی مارے خوشی کے پھول گیا، سارا غم و علم بھول گیا اور اس کو بہت سا انعام و اکرام دے کر رخصت کیا۔ جب بقاولی کی نحوست کے دن آخر ہوئے، سینکڑوں پریاں چاروں طرف سے وہاں آئی اور سمن رو پری بھی پوشاک پرتکلف اور جواہرات بیش قیمت لے کر وہاں تخت و زریں آ کر حاضر ہوئی۔ بادشاہ زادی نے کپڑے بدلے، گہنا پہنا۔ جب بن ٹھن چکی، ماں باپ سے کہا کہ میں اتنے دنوں تمہارے گھر مہمان تھی، اب رخصت ہوتی ہوں۔ باپ کا ہاتھ پکڑ کے اسے مکان کے پچھواڑے لے گئی اور اشرفیوں کا دیکھتا کسی زمانے کا گڑا ہوا بتا دیا کہ اس کو نکال کر خرچ میں لا۔ پھر رخصت ہوئی اور تخت پر سوار ہو بیٹھی۔ پریاں فلپور اس کو اٹھا کر لے اڑی اور جس جگہ کے تاج ملک چتراوت اور نرملا اور چیلا کو لیے بیٹھا تھا آ کر اتری۔ بقاولی نے سب کو وہیں چھوڑا، آپ اکیلی اندر گئی اور چتراوت کا ہاتھ پکڑ کر بہنوں کی طرح ناز سے گلے لگ گئی۔ اس کی سجدت دیکھ کر یہ بے جواز ہوئی کہ مسن سے دب کر بیٹھی۔ پھر پری نے تمام اپنی سرگزشت شہزادے سے کہی اور اس کی سنی۔ پھر چتراوت سے کہا کہ اگر شہزادے کی رفاقت منظور ہو تو بسم اللہ، اٹھ کھڑی ہو، وہ تمہارا گھر ہے، کچھ اندیشہ نہ کر۔ چتراوت نے کہا کہ میری جان شہزادے کے ساتھ ہے، پھر اس جسم خالی کو کیوں کر رکھ سکوں گی، بدل حاضر ہوں۔ اس وقت بقاولی نے پریوں کو اشارے سے کہا کہ تم ظاہر ہو، نقل کرتے ہیں کہ چپا بھر زمین سنگدلیپ کی پریوں سے خالی نہ رہے۔ شہر میں دھوم پڑ گئی، لوگ گھبرائے، یہاں تک کہ راجہ مضطر ہو کر بیٹی کے محل میں دوڑا آیا۔ دیکھتے ہی اس کو شہزادہ استقبال کے واسطے اٹھ کھڑا ہوا، چند قدم بڑھا اور اپنی مسند پر بٹھایا، پھر اپنا اور بقاولی کا احوال مفصل کہہ کر سنایا۔ پہلے تو بہت سا کڑا، پھر نہایت خوش ہوا۔ چتراوت کا ہاتھ پکڑ کر بقاولی کے ہاتھ میں دیا اور کہا، یہ میری اکلوتی بیٹی ہے، تیری پرستاری کے واسطے دیتا ہوں، توقع ہے کہ اس پر نظر مہربانی رکھیو اور اپنی لونڈی جانیو۔ یہ کہہ کر رخصت کیا۔ تاج الملوک تخت پر سوار ہوا، بقاولی اور چتراوت داہنے بائیں بیٹھی اور نرمالا اور چیلا ادب سے سامنے۔ پھر پریاں تخت کو لے کر اڑی، بات کی بات میں تاج الملوک کی ڈیوڑی پر جا کر رکھ دیا۔ بقاولی اور چتراوت جو اندر گئیں، زین الملوک کے وزیر کا بیٹا بہرام نام کے ملک نگارین اور باغ اور قصر کا علاقہ اسی کا تھا، نظر لے کر دوڑا آیا، آداب بجا لا کر اپنا نام و نشان بتلایا۔ تاج الملوک نے اس پر بہت سی نوازش فرمائی، نظر لی، کلت دیا، پھر دولت خانے میں داخل ہوئے۔ دلبرا اور محمودہ دیکھتے ہی شہزادے کو نہایت شاد ہوئی۔ پھر بقاولی اور چتراوت سے خوشی خوشی ملی۔ مصور نگارستان عشق کا اس داستان کی تصویر صفحۂ کاغذ پر یوں کھینچتا ہے کہ تاج الملوک نے فیروز شاہ اور مظفر شاہ اور زین الملوک کو مزدہ اپنے پہنچنے کا لکھ بھیجا۔ اس کو پڑھ کر ہر ایک کا دل تر و تازہ ہوا۔ چنانچہ فیروز شاہ نے ماں جمیلہ خاتون بڑے جاہ و حشمت سے شرکستان کی طرف کوچ کیا اور مظفر شاہ حسن آرا اور روح افزا کو ساتھ لے کر اسی تجمل سے روانہ ہوا، اور زین الملوک بھی خاص محل کو بروکروفر فوج اور لشکر سے چلا۔ گرد تھوڑے دنوں میں ملک نگارین آ پہنچے اور اس کے گرد و نواح میں انسان اور پریزاد کی ایسی کثرت ہوئی کہ تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ مارے تاج الملوک اور بقاولی کے دیدار سے سب مسرور ہوئے اور ہر ایک دل سے رنج و علم دور ہوتے گئے۔ روز تک جشن رہا، ناچ راگ دن رات ہوا۔ کیا چوتھے دن ہر ایک شاد و خرم رخصت ہو کر اپنے اپنے ملک کو روانہ ہوا، مگر بقاولی نے روح افزا کو نہ چھوڑا کہ چندے اور بھی اس کی صحبت سے خط و زندگانی اٹھائے اور ایام جدائی کی سختیاں سب دل سے بھلائے۔ عقیق کا دالان اس کی خوابگاہ کے واسطے مقرر کیا۔ وہ پری پہ کر اس حور سرچست کے ساتھ پہر رات گئے تک سر گرم گفتگو رہتی تھی۔
پھر خوابگاہ میں جا کر سو رہتی تھی۔ ایک رات کی نقل ہے کہ روح افزا کی چوٹی سوتے میں کھڑکی کے باہر جا پڑی تھی۔ اس کے موباف میں ایک گوہر شب چراغ چمک رہا تھا۔ بہرام بھی اسی وقت چاند کی سیر کرتا ہوا ادھر جا نکلا، جبکہ نگاہ اس پر جا پڑی۔ پہلے تو سمجھا کہ کالا اپنا من منہ میں لیے چڑھا جاتا ہے، پھر غور سے دیکھا تو معلوم کیا کہ کسی کی چوٹی میں لال چمکتا ہے۔ جی میں سوچا کہ شاید بکولی یہاں سوتی ہو اور اس کی چوٹی لٹک پڑی ہو، لیکن دل اس کا تمام رات پیچ و تاب کھاتا تھا۔ آخر رہ نہ سکا، صبح کو سمن روح پری سے پوچھا کہ فلانے مکان میں کون سوتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ روح افزا کی خواب کا ہے۔ سنتے ہی اس عشق کا سودا بہرام کے سر میں پیدا ہوا اور اس کی زنجیر زلف ڈھونڈنے لگا۔ چنانچہ دوسرے دن آدھی رات کے وقت کمند مار کر اس مکان میں جا کر اترا اور دالان کے اندر بے تابانہ چلا گیا۔ دیکھتا کیا ہے کہ وہ رشک زہرا ایک سونے کے پلنگ پر ناز سے سوتی ہے۔ اس کا نشہ سنبھال نہ سکا، بد مستوں کی طرح اس پری پیکر سے ہم آگوش ہو کر مچھیاں لینے لگا۔ فوراً اس کی آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ بہرام میں اگرچہ اس کا عشق اس کے شیشہ دل کو چور کر چکا تھا، لیکن اتنی چالاکی اور بے باکی اس کی تباہ نازوں کو خوش نہ آئی۔ بہت سا جھنجھلائی، آخرش تماشا مار کر ایسا دھکا دیا کہ کھڑکی سے گر پڑا اور زاروں زار روتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ صبح ہوتے ہی روح افزا نے بکولی سے رخصت مانگی۔ اس نے ہر چند سماجت اور منت کی کہ چند روز اور بھی رہو۔ روح افزا نے نہ مانا، اس واسطے کہ اگر رات کی بات ظاہر ہوتی تو بکولی مجھے ہنسی میں لے گی اور چھیڑے گی۔ آخرش نہ ٹھہری اور جزیرہ فردوس کی راہ دی، لیکن بہرام کے عشق سے دن کو چین سے نہ بیٹھتی تھی اور رات کو ایک دم آرام سے نہ سوتی تھی، بلکہ اکثر اوقات شمع فانوس کی مانند روتی تھی اور اپنی نرگس مخمور میں گھڑی گھڑی آنسو بھر لاتی تھی۔ سچ ہے کہ جو کوئی دیدہ غور سے ملاحظہ کرے تو عشق کی بےتابی معشوق میں زیادہ دیکھے۔ یہ وہ گر ہے کہ کسی کے گلے میں کمند عشق ڈال کر دور سے اپنے حضور میں کھینچ لے۔ کہتے ہیں کہ بہرام روح افزا کے فراق میں یہاں تک نہیں ہو گیا کہ دبلاپے سے آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے۔ اس بات کی سمن روح کے سوا کسی کو اطلاع نہ تھی، چنانچہ وہ مدام اس کو نصیحت کرتی کہ اے بہرام، اس خیال سے درگزر اور دل سے اندیشہ فاسد دور کر، کیونکہ غیر جنس کا شجر محبت سوا فراق کے کچھ ثمر نہیں دیتا۔ خاک میں ملے ایسی دوستی جس سے ہمیشہ خرابی اور اضطرابی جی کو رہے اور نہ کہ ایک بے پرواہ کے پیچھے دکھ درد سے ہے۔ تو تاج الملوک کی بات پر نہ جا کہ نادر ہے یہ اتفاق ہو گیا ہے کہ بکولی کی طبیعت اس پر آ گئی، والا آدمی اور پری کیا مناسبت، لطیف اور کسیب میں ملاقات کی کون صورت۔ لیکن بہرام چپ کے سنا کرتا، کچھ جواب نہ دیتا، مگر یہ بیت پڑھتا تھا، نصیحت کرتے ہو ناحق تم اتنی، نہیں جانے گی زنگی سے سیاہی۔ جب سمن روح نے دیکھا کہ خار عشق بہرام کے جگر میں ایسا چبھا ہے کہ اس کا نکلنا بہت دشوار ہے، کہا اے خود فراموش، اس مہم میں مجھ سے تیری امداد اور تو کچھ نہیں ہو سکتی، لیکن اگر تو کہے تو میں جزیرہ فردوس میں تجھے پہنچا دوں، پھر آگے تیری قسمت ہے۔ وہ اس بات پر بخوشی راضی ہوا۔ تب سمن روح نے اس کو زنانے کپڑے اور گہنا جس قدر مناسب تھا پہنایا۔ بہرام مرد تھا، ہو بہو ایک عورت پری پیکر بن کر اڑ چلا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر جزیرہ فردوس کو لے اڑی اور اپنے منہ بولی بہن کے گھر میں کہ اس کا نام بنفشا تھا اور وہی مشاطہ روح افزا کی تھی جا کر اتری۔ وہ سمن روح کے آنے سے نہایت مسرور ہوئی اور پوچھنے لگی کہ یہ نوجوان لڑکی تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میری دینی بہن ہے، اس کا جی اس سرزمین کی سیر کو بہت چاہتا تھا، اس واسطے میں تمہارے پاس لائی ہوں، اسے خوب طرح سیر کراؤ، تماشے دکھاؤ۔ اس نے کہا بہت اچھا، سر آنکھوں سے۔ پھر سمن روح رخصت ہو کر بکولی کے پاس آئی اور بہرام بنفشا کے گھر میں رہا۔ وہ اسے دنیا کی نعمتیں کھلاتی تھی، شفقت اور مہربانی سے دن کو ہر ایک باغ لے جاتی تھی اور سیر دکھلاتی تھی، شام کے وقت گھر آتی تھی اور پھر روح افزا کی خدمت میں جا کر حاضر ہوتی تھی۔ اس طرح چند روز گزرے۔ ایک روز بنفشا کہیں گئی تھی، بہرام نے جو گھر خالی پایا اس کی مشادگی کے اسباب میں سے آئینہ نکال کر اس کی پشت پر یہ شعر لکھا اور اسی جگہ رکھ دیا۔ روشن نہ تھا یہ کچھ نیک وے آئینہ، چمکا ہی تیرے عکس سے کو بار وے آئینہ، مشاطہ آئینہ کو تیرے آگے بعد بٹھلاتی ہے جو کھینچ کے زانوئے آئینہ۔ غیرت یہ کہتی ہے کہ اسے چور کیجیے، کیوں دیکھا تو نے جانے جا روئے آئینہ، سرمخ جو تجھ سے ہوئے کسی اور طور سے، نظروں سے گر پڑے رخ و وقوع آئینہ، آئینہ ایک دم نہ ٹھہرتا تیرے حضور، باندھا ہے عکس زلف نے بازوئے آئینہ۔ الغرض بنفشا اپنے وقت پر موقعبہ اور سنگار دانی لے کر روح افزا کے پاس جا کر حاضر ہوئی، پھر کنگھی اور چوٹی کر کے آئینہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ شہزادی کی نظر جو اس کی پشت پر جا پڑی، نوشتہ دیکھا اور اس کو پڑھ کر معلوم کیا کہ ہر چند راکم اس کا بہرام کے سوا کوئی نہیں، لیکن اس بات کو اس طرح دریافت کیجیے
تا اس کے آنے کا یقین ہو جائے اور دگ دگا دل میں نہ رہے۔ مشاطات سے یوں مخاطب ہوئی، اے بن فشا، جو چیز ہمیشہ ہے وہ کیا ہے، اور وہ شے جو مدام غم کے ساتھ ہے کون شے ہے؟ اس نے ہر چند غور کیا لیکن جواب معقول نہ سوجا۔ عرض کی کہ اس کا جواب لونڈی کل دے گی، اس وقت معاف کیجیے، یہ کہہ کر گھر آئی، مگر اس پہیلی کے بوجھنے میں نہایت متفکر تھی۔ اس کی گھبرائی صورت بہرام نے دیکھ کر پوچھا، بوا آج اتنی بے حواس کیوں ہو؟ تب بن فشا نے سوال روح افزا کا اس کے سامنے بیان کیا اور کہا، مجھ کو سوا اس کے جواب میں کچھ نہیں سوچتا۔ اس حکیم متعلق کا نیرنگ دوام ہے اور شادی غم سے وابستہ مدام ہے۔ بہرام نے یہ سن کر کہا، اس سوال کا یہ جواب ہرگز نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جس عاشق کے منہ پر معشوق کے ہاتھ کے تماچے لگے ہیں وہ ہمیشہ سرخ روح ہے، اور مدام ناخوشی سے وہ ہے کہ جس کا مطلوب محجوب ہے اور وہ ہر ایک کو اپنا محبوب سمجھتا ہے۔ نقل مشہور ہے کہ مجنوں سے پوچھا گیا، خلافت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے حق کس کا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ لیلا کا۔ القصہ بن فشا نے اس کا جواب دیا ہوا صبح کو روح افزا کے حضور میں جا کر عرض کیا۔ سنتے اس کو بہرام کے آنے کا یقین ہوا اور بن فشا سے پوچھنے لگی، سچ کہہ کہ یہ جواب کس نے دیا؟ اس نے ہر چند کہا کہ رات کو میرے خیال میں گزرا تھا، لیکن پری نے ہرگز نہ مانا۔ بن فشا نے مجبور ہو کر کہا کہ سمن رو پری اپنی منہ بیلی بہن کو اس سرزمین کی سیر کے واسطے میرے گھر میں چھوڑ گئی ہے، اس نے یہ جواب مجھ کو سکھایا ہے۔ روح افزا نے کہا، اس کو ہمارے پاس کبھی نہ لائی، بھلا آج تو اپنے ساتھ لے آئیے، ایک ذرا میں بھی دیکھوں۔ کہ اس نے کہا، بہت اچھا، اس کی اور میری دونوں کی سعادت ہے۔ چنانچہ شام کے وقت بہرام کو پہنا اڑا کر اپنے ہمراہ لے گئی۔ روح افزا نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ بہرام ہے، لیکن آماز کیا اور کچھ متوجہ نہ ہوئی۔ وہ سمجھا کہ اس نے اب تک مجھ کو نہیں پہچانا، شاید آئینے کی پشت نہیں دیکھی اور میرا لکھا ملاحظہ نہیں کیا۔ قصہ کو تھا جب بن فشا چوٹی گونج چکی، شہزادی نے آئینہ مانگا۔ بہرام نے جلدی سے اٹھا کر پشت کی طرف سے اسے دکھایا۔ وہ گنچا دھن بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بن فشا سے کہنے لگی کہ اے بن فشا، تمہاری بہن نہایت کوڑ ہے کہ اب تک عارضے کی پشت و رود نہیں جانتی۔ آج کی رات اسے یہاں چھوڑ جاؤ، ہم اس کے ساتھ ہنسیں بولیں چلیں کریں گے۔ اس نے عرض کی کہ میری عین خوشی اور اس کی سراسر سرفرازی، یہ کہہ کر وہ تو اپنے گھر آئی اور یہ دل آرام کی خلوت خانہ میں رہا۔ اے عزیز، اگر بہرام زنانہ لباس نہ پہنتا تو ہرگز اپنی معشوقہ سے اتنی جلدی نہ ملتا اور اپنے مطلب کو نہ پہنچتا۔ فی الواقع جو عاشق کے معشوق کا رنگ پکڑتا ہے، معشوق خود عاشق اس کا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وجہ کا کلام فرمایا ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ خصائل خدا کی پیروی کرو تا قربت اس سے حاصل ہو، اور امور عالم کے انتظام دینے والوں نے نقاب ظلماتی سے چہرہ روز کو چھپایا اور چادر مہتاب کا فرق نورانی سطح زمین پر بچھایا۔ یہ روح افزا پریوں کی مجلس سے اٹھ کر خلوت سرا میں آئی، بہرام کو اکیلا لے کر بیٹھی۔ اس آشنا صورت نے اجنبیوں کی طرح سارا رشتہ سخن کا نکالا۔ کہو بھی، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، کوچا ننگ۔ وہ نام تو مجھ سے کب کا چھوٹ چکا ہے، تیرے نام کے سوا کچھ یاد نہیں۔ پری نے پوچھا، یہاں کس واسطے آئی ہو؟ جواب دیا کہ پروانے کے آنے کا سبب شمع پر بخوبی روشن ہے۔ اسے پوچھا چاہیے، بہرام کی میٹھی میٹھی باتوں سے تو محظوظ ہوئی، لیکن ظاہر میں تر و شر ہو کر بولی، اے مکرہائی عیارنی، تیری باتوں سے میں نے پہچانا کہ تو عورت نہیں بلکہ مرد ہے۔ وہ ناکرتا کار نیش اور نوش رنج و حلاوت سے واقف نہ تھا، ناز و نیاز کے بھید اس پر کھلے نہ تھے۔ اس کے علاوہ تماچوں کا صدمہ آگے اٹھا چکا تھا۔ وہ ناز کی باتوں کو سچ سمجھا، یقین ہوا کہ اب پھر مار کھاؤں گا اور نکالا جاؤں گا۔ مارے ڈر کے تھر تھر کانپنے لگا اور اس شعر کو پڑھ کر بے ہوش ہونے لگا، کر قتل کے تیرے آگے مرنا، کر قتل کہ تیرے آگے مرنا، بہتر کہ نہ دور زندگانی۔ پھر تو پری ذات سہم گئی کہ مبادہ در سے اس کی جان پر آ بنے اور جفاکاروں میں میرا نام لکھا جائے۔ بے اختیار دوڑ پڑی اور سر اس کا اپنے زانوں پر رکھ کر رکے گلفام کی بو یہاں تک سنگائی کہ اس کو پھر ہوش میں لائے۔ اے عزیز، اگر اپنے نور عقل کو حکمتوں سے زیادہ نہ چمکائے گا تو تجلی یار سے فائدہ نہ پائے گا۔ القصہ بہرام نے جو آنکھ کھولی تو اپنا مرتبہ برنگ گل دیکھا اور محبوبہ کا دل مثل بلبل مارے خوشی کے پھول گیا اور اگلی پچھلی باتیں بھول گئے، اور روح افزا کا یہ جی لگا کہ ایک ساتھ اس سے جدا رہنا دشوار ہوا۔ پھر یہ ارادہ کیا کہ اس کو حرز جان کی طرح گلے سے لگائے رکھے مگر دشمنوں کی نظر سے چھپائے رکھے۔ آخر ایک طلسم اس کے گلے میں باندھا اور کمری بنا کر ایک سونے کے پنجرے میں رکھا۔ پھر تو وہ سرگلے اندام اور روبرو لٹکائے رکھتی تھی، رات کو پنجرے سے نکال کر پھر آدمی بنا دیتی تھی اور صبح تک اس کی صحبت سے انواع اقسام کی کیفیتیں اٹھاتی تھی۔ چند مدت اس طرح گزر گئی اور یہ بات چھپی رہی۔
آخر عشق اور مشق بے ظاہر ہوئے نہیں رہتا۔ کچھ بو باس یہاں کے حسن آرا تک پہنچی۔ ایک دن نور کے تڑکے اس کی سنگن لینے آئی۔ جب روح افزا کے پاس آنے کی دیکھا اور نرگس ہم خواب کی کیفیت جام سے دیکھی، چولی کی حالت اور طرح کی پائی اور انگیاں کی صورت کچھ اور ہی نظر آئی، سمجھی کہ اس کا یاقوت کسی کے الماس سے مقرر کندہ ہوا ہے، اور جھونکا نسیم کا بلا شبہ اس کے گنچے کو لگا۔ دوڑ کر غصے سے ایک دو ہتھڑ پیٹھ پر مارا اور کہنے لگی، اے علامہ گل کا نام ڈبویا، کہ غضب کیا تو نے، کوارے پن میں سے کس سے آنکھ لگائی، تجھے غیر مرد سے حیا نہ آئی، حائف تیری زیست پر، تیری رسوائی کا نکارہ بچ گیا، تو نے باپ کا نام خراب کیا، سچ بتا کہ یہ کیا ماجرا ہے، نہیں تو تیرا گلا گھونٹ ڈالوں گی اور جیتا نہ رکھوں گی۔ روح افزا مارے ڈر کے تھر تھر آتی تھی اور کہتی تھی، اماں مجھے تمہارے سر کی قسم، جو میں نے کسی مرد کو بھی دیکھا ہو تو آنکھیں پھوٹے، یہ تہمت ہے اور صاف بندش ہے۔ تم کیسی ماں ہو کہ بیٹی کو عائب لگاتی ہو اور لوگوں کے کہنے سننے پر جاتی ہو؟ گر اس نے ہر چند سخت سخت قسمیں کھائیں اور بہتری باتیں منائیں، مگر اس نے باور نہ کیا، بلکہ در پہ ہوئی کہ جس چور نے اس گھر کو پونبھل دی ہے اسے پکڑنا چاہیے اور اچھی طرح سزا کو پہنچایا چاہیے۔ ہزاروں جاسوسوں عیاروں نے زمین آسمان ڈھونڈ مارا، لیکن گھر کے پنجرے کا بید کسی پر نہ کھلا۔ اے عزیز، تو عرش پر کس کے ڈھونڈنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ جو تیرے خانہ دل میں ہے اس کی تو تجھے خبر نہیں۔ واہ واہ، دور کا دھیان اور نزدیک آپ سے انجان۔ القصہ حسن آرا نے جستجو کر کے روح افزا کو خواصوں کو دھمکایا اور مظفر شاہ کی غضب سے ڈرایا، تو ایک خواص کہ اس کا نام گل رخ تھا اس کے نزدیک آ کر یوں کہنے لگی کہ اس کلوترا کا بھید ہم پر کیوں کر کھلے؟ لیکن ان دنوں ہمارے صاحبزادی صبح و شام اس کمری میں مشغول رہتی ہے اور اس کے پنجرے کو ایک دم آنکھ سے اوجھل نہیں رکھتی۔ ظاہر میں تو یہ پرندہ ہے اور باطن کی ہم کو خبر نہیں، بس اپنا طائر قیاس آگے نہیں اڑ سکتا، مگر ملکہ اڑتی چڑیا پہچانتی ہے، اس کی کنہ سمجھ لے۔ اے نادان، بس اب لے کر روح سبزہ زار دنیا کی سیر کو آتی ہے، جب تک یہ مربع دلسم عنصر اس کے گلے میں پڑا ہے اور کفس سے وجود میں توک بندگی اس کا گلوگیر ہے، چشم ظاہر میں مست خاک کے سوا کچھ نہیں دیکھی۔ جس دن یہ تلسم ٹوٹ گیا، کیفیت اس کی کھل جائے گی کہ وہ کون ہے اور یہ نیرنگ کیا ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، جب لوگ آئیں گے اس حال سے آگاہ ہوں گے، وجود متعلق ایک دریا ہے اور ہر موجود مثل حباب ہے۔ جب حباب سے ہوا نکل گئی، دریا کے سوا کچھ نہیں، بس تعامل سے دیکھ کے اصل ہستی دریا کی ہے، لیکن فرق مرتبہ کا البتہ ہے۔ حباب کو کوئی دریا نہ کہے گا اور نہ دریا کو حباب، اور کعبے کو قبلہ کہتے ہیں اور بت خانے کو کنشت، جہنم کو دوزخ اور جنت کو بہشت۔ قصہ کوتا حسن آرا نے روح افزا کی نشست سے گاہ پہ جا پنجرے کو اتار لیا اور ارادہ لے جانے کا کیا۔ روح افزا اس کو شاہین کے چنگل میں دیکھ کر کلیجہ پکڑ کر رہ گئے، منہ سے تو مارے لحاظ کے بول نہ سکی، پر طاہر روح کف سے تن میں تڑپنے لگا۔ ہر چند تڑپا، لیکن قضا و قدر کے ہاتھ سے نہ چھوٹا۔ غرض اس بے پر کو وہ پری لے اڑی اور مظفر شاہ کے روبرو اس کا پنجرا جا کر رکھ دیا۔ شاہ نے نکال کر اس کے بالوں پر تمام کھولے، آخر گلے پر جو ہاتھ پڑا تو ایک تعویذ بندھا نظر آیا۔ اس کو کولا بہرام آدمی ہو گیا۔ حاضرین مجلس سخت معتجب ہوئے۔ شاہ آتش غضب سے جل کر کباب ہو گئے اور کہنے لگا، یہ بدذات نابکار، تو غضب سلطانی سے نہ ڈرا اور اپنے جیب میں کچھ نہ سوچا؟ سچ کے اس دربار میں تجھے کون لایا اور بادشاہوں کے محل میں کس نے پہنچایا؟ اس ڈٹائی اور بے پرواہی کا ثمرہ تو ہلاکت کے سوا کچھ نہ پائے گا اور اس کی صدا میں جان سے جائے گا۔ بہرام بولا، عاشقوں کا رہنما جذبہ اشتیاق ہے اور انہی کی سزا اور تکلیف طاق ہے۔ عشق کی وہ زنجیر نہیں کہ کوئی آپ سے پاؤں میں ڈالے اور بے اختیار گرفتار ہو۔ عاشقوں نے رشتہ رشتہ اختیار سے توڑا ہے اور بے اختیاری سے جوڑا ہے۔ جس نے زندگی سے ہاتھ دھوئے اسے موت سے کیا خطرہ ہے اور جان کی کیا پرواہ، مگر حسرت دیدار جی میں رہے گی۔ موت سے ہرگز نہیں ڈرتا نہ کچھ غم ہے مگر، موت سے ہرگز نہیں ڈرتا نہ کچھ غم ہے مگر، گل رخوں کی دید سے محروم پہ رہ جاؤں گا۔ آخر مظفر شاہ کا شعلہ غضب ایسا بھڑکا کہ لوگوں سے فرمایا کہ اس آتش کے پر کالے کو جلد شہر سے دور لے جا کر آگ میں ڈال دو اور جلا کے خاک سیاہ کر دو۔ اتفاق تاج ملوک اور بقولی گلستان ارم کی سیر کو آتے تھے، جسے مقام سے جزیرہ فردوس نزدیک رہ جاتا تھا۔ وہاں پہنچے جی میں آیا کہ چلو روح افزا کو بھی دیکھیں اور 2 دن وہاں کی بھی سیر کریں۔ القصہ جزیرہ فردوس کی طرف پھرے اور وہاں آ نکلے جہاں لکڑیوں کا انبار لگا تھا اور بہرام اس پر بیٹھا تھا، بلکہ چاروں طرف سے آگ دے چکے تھے۔ جو ہی بقولی نے لوگوں کی بھیڑ دیکھی اور آگ بھڑکی ہوئی اسے نظر پڑی، تخت اپنا قریب لے جا کر پوچھنے لگی کہ یہ کیا ہنگامہ ہے؟ کوئی بول اٹھا کہ روح افزا کے عاشق کو جلاتے۔ سنتے ہی اس بات کے تخت سے اتر کر آگے بڑھی، کیا دیکھتی ہے کہ بہرام ہے؟ بالفور بقولی نے کہا
جلدی سے آگ کو بجھاؤ اور اس جوان کو نکال کر اس کا ایک رواں جلا تو سینکڑوں کے سر جلا دوں گی، بلکہ اس کا گھر کا گھر خاک میں ملا دوں گی۔ لوگ ڈر گئے اور آگ بجھا دیا اور بہرام کو نکال کر شہزادی کے حوالے کیا۔ اس کو ہمراہ لے کر ایک باغ میں جا اتری، پھر تاج ملوک کو اور اسے وہاں چھوڑا۔ آپ مظفر شاہ اور حسن آرا کے پاس گئی، جھک کر سلام کیا۔ انہوں نے اس کا سر چھاتی سے لگایا اور خیر و عافیت پوچھی اور آنے کی حقیقت۔ بقاولی نے کہا کہ میرا بے اختیار آپ کے اور چچی جان کے دیکھنے کو جی چاہتا تھا، اس کے سوا خیریت تھے، لیکن راہ میں عجب ماجرا دیکھا کہ میرے سسرے کے وزیر زادے کو لوگ جلایا چاہتے تھے۔ اگر میرے آنے میں اور ایک دم کا وقفہ ہوتا تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا اور ماں باپ کو دنیا سے کھو جاتا۔ اگرچہ مرنا سب کا برا ہے، خصوصاً ایسا جوان شکیل کا فی الواقع تقصیر بھی ایسی ہوئی تھی، لیکن اس طرح کی سزا اب فائدہ نہیں رکھتی۔ جو کچھ ہونا تھا سو ہو چکا۔ میں نے فرض کیا کہ آپ نے اسے مار ڈالا، لیکن کلنک کا ٹیکا تو نہ مٹے گا۔ اب تو 100 جانتے ہیں، پھر ہزاروں جانیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ اس کی تقصیر معاف کیجیے اور روح افزا کو اس کے ساتھ بیاہ دیجیے، کیونکہ بہرام نہایت طرح دار اور قابل ہے، کچھ اس میں مذائقہ نہیں۔ وزیر اور بادشاہ میں ہمیشہ سے رشتہ ہوتا آیا ہے، اور جو انسان کو آپ حقیر جانتے ہیں تو پھر مجھ کو کیوں تاج الملوک کے ساتھ بیاہ؟ بیٹی اور بھتیجی میں کیا فرق ہے؟ مظفر شاہ نے یہ باتیں سن کر سر جھکا دی اور کہا بہت بہتر، مختار ہو۔ پھر وہاں سے روح افزا کے پاس آئی، دیکھا کہ وہ آنکھوں میں آنسو ڈب ڈبائے سر جھکا کر منہ پہاڑ بنائے بیٹھی ہے۔ ہنس کر کہنے لگی، واہواری گھسکی، کہاں جا کر سرنگ لگائی، پناہ مانگی اور ڈری ہے تجھ سے اور تیرے دیدے سے، بس اٹھ کھڑی ہو۔ سن، لا عمل کپڑے بدل، حجرے سے باہر نکل، میں تیرے چاہنے والے کو سلامت لے آئی ہوں۔ آپ کو ہی دن میں دل کھول کر ملوا دوں، ہمیشہ عیش کیجیے۔ روح افزا بہن کی باتوں سے مسکرا اٹھ کر بیٹھی اور بلائیں لے کر گلے سے لپٹ گئی۔ رات کی رات بقولی وہاں رہی۔ صبح کے وقت روح افزا کو مظفر شاہ اور حسن آرا کے پاس لے گئی، تقصیر معاف کروائی، پھر اس کو مائیوں بٹھا کر تاج ملوک اور بہرام کو لے کر جزیرہ ارم میں جا کر پہنچی اور ماجرا من و دان اپنے ماں باپ کے ہوش و گزار کیا۔ پھر ان سے درخواست کی وہ جس دھوم سے تاج ملوک کو لے کر بیاہنے آئے تھے، اسی طرح تم بھی بہرام کو بیاہنے لے چلو اور کوئی وقی کا پھر و گزاشت نہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے ویسے ہی مہمانداری اور تیمارداری اندر باہر کی اور تجمل سے بہرام کو کھلت شاہانہ اور جواہر پہنا کر پھولوں کا سیرا باندھ کر بڑے کرو فر سے جزیرہ فردوس کو روانہ ہوئے۔ وہاں کی تیاری کا کیا کہنا ہے؟ پری کے بیاہ کا تجمل زبان کیا بیان کرے اور قلم کب لکھ سکے؟ گر مظفر شاہ کی طرف کے لوگوں نے براتیوں کو اور دولہا کو لے جا کر نہایت عظیم و شان سے مجلس نشاط میں بٹھایا اور تنانی سواریوں کو اسی وضع سے اتروا کر بڑی تعظیم اور تواضع سے حسن آرا کے علاقے مجلس انبساط میں لے آئے۔ پھر رات تک اندر باہر ناچ راگ کی صحبت رہی، آتش بازی انواع اقسام کے چھوٹا کی۔ پھر اپنے خاندان کی چلن کے موافق اس پری پیکر کا نکاح اس رشک کمر کے ساتھ بندھوایا اور پان دینے کے بعد نوشک و ریت و رسم کے واسطے محل میں بھجوایا۔ بقولی بھی بہنوں کی طرح بہرام کے ساتھ گئی اور ٹونے کرتی ہوئی اس کی طرف سے خوب جھگڑی، پھر عارضی مسافت دکھایا اور دلہے کو دلہن کا جھوٹا شربت پلایا۔ اس کے بعد مظفر شاہ اور حسن آرا نے روح افزا کو بہت سا جید نقد و جنس لونڈی غلام دے کر بتجمل تمام رخصت کیا۔ برات کو اسی رونق سے فیروز شاہ اور تاج ملک لیے ہوئے شاہ و خرم جزیرہ ارم میں داخل ہوئے۔ کئی دن وہاں چہل پہل رہی، پھر بقولی اور تاج ملک کو روح افزا اور بہرام کو اسی تمتراک سے لے کر ملک نگارین کو روانہ ہوئے۔ تھوڑے عرصے میں جا پہنچے، پھر بہرام کے ماں باپ کو بلوا کر تمام قصہ کہہ کر سنایا اور دونوں کا دیدار دکھا۔ وہ بہو بیٹے کو دیکھ کر بہت شاد ہوئے اور بقولی کی جان و دل سے ممنون ہوئے۔ من بعد وزیر نے مجلس نشاط کی وہاں تیار کی، بادشاہ کو جا کر لے آیا اور جتنے چھوٹے بڑے امیر تھے ان کو بھی بلایا۔ جس قدر رحال طرب شہر میں تھے ان کو طلب کیا۔ قرض کئی دن تک ناچ راگ کی صحبت رہی، مہمانداری بخوبی کی۔ بادشاہ اور بادشاہ دادے کے حضور میں سینکڑوں کشتیاں جواہر اور پوشاک کی رکھی اور محل میں بھی اسی قبیل سے بھجوائی۔ انعام و اکرام لوگوں کو بہت سا دیا، نقد و جنس بے شمار بانٹا۔ بعد اس کے حضرت اعلیٰ قلعہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ سب مہمان بھی رخصت ہوئے۔ پھر بقولی نے حمالہ کو کہلا بھیجا کہ جلدی میرے باغ اور محل کو اکھڑوا کر یہاں لے آؤ۔ وہ 2-4 ہی دن کے عرصے میں لے کر پہنچی۔ بالفور متصل اپنے دلتسرا کے نہایت آراستگی کے ساتھ قائم کر کے روح افزا اور بہرام کے حوالے کیے۔ الحمدللہ خدا کے فضل سے سب شاد ہوئے اور بخوبی آباد ہوئے، اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، مگر آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی کہانیاں آپ کو ملتی رہیں۔ اور اس کہانی میں بہت سی باتیں راز کی تھی
جو میں بھی نہیں جانتا کہ وہ کس وجہ سے لکھی ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے راز تھے اور اس میں تھوڑی تھوڑی اشارے کیے گئے تھے، وہ میں بھی نہیں جانتا۔ اللہ کرے آپ میں سے کوئی جانتا ہو۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔